बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इसाक और आप देख रहे हैं मोहम्मद इसाक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम और इंतहाई दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो पबजी की जो है ना वो एक लत में जो मुब्तला हो गए हैं। हम अपने बच्चों को इस पबजी की लत से किस तरह जो है ना उनको छुटकारा दिला सकते हैं, या बच्चों को हम अपनी दीगर जो हेल्दी एक्टिविटी हैं उनमें किस तरह इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं वो पबजी की जो है ना वो लत में मुब्तला हुए कैसे हैं, या हमारे जो बच्चे हैं वो मोबाइल वग़ैरह की जो एक उनकी अंदर जो आदत पैदा हो गई है कि वो हर वक्त मोबाइल उठा के घूम रहे होते हैं। तो उनकी इस आदत को जो है ना वो परवान चढ़ाने का जो ज़िम्मेदार है वो कौन है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि जो हमारे घर में जो ख़वातीन होती हैं, या जो हम जो बड़े लोग ख़ुद भी हैं, तो जब हमारे पास जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो रो रहे होते हैं, जब वो तंग कर रहे होते हैं, तो हम उन बच्चों को जब चुप करा थक रहे हैं तो हमें आइडिया होता है कि बच्चे अब चुप नहीं कर रहे, तो हम आखिरी हरबे के तौर पर क्या करते हैं, मोबाइल उनके हाथ में दे देती हैं, ताकि बच्चे कुछ कार्टून वगैरह या दीगर चीज़ें जो हैं वो देखते रहें और बच्चे जो है ना उनकी जान छोड़ दें या उनको तंग करना छोड़ दें। तो सबसे पहले जो बच्चे हैं वो जो जब उनके हाथ में मोबाइल आता है तो वो हमारी तरफ से ही दिया गया होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो मोबाइल है ये उनकी जो एक आदत होती है, उनकी एक जो रूटीन होती है उसमें शामिल हो जाता है। उनकी वजह जो है वो हम खुद होते हैं, क्योंकि हमने बच्चों को पहली दफ़ा मोबाइल जो है वो अपने काम काज करने के लिए दिया होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो वो बच्चे हैं वो मोबाइल की लत में मुब्तला हो जाते हैं। जब बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है तो फिर वो बच्चों के हाथ में होता है, तो वो बच्चे जो है ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके ऊपर देखते रहते हैं, जिनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम वालिदैन के ऊपर होती है। अब एक बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया तो आप हर वक्त 24 घंटे उस बच्चे के साथ तो नहीं बैठे होंगे। तो उन बच्चों की मर्ज़ी जो है वो जो कुछ भी देखते रहें मोबाइल पे, जो कुछ भी उससे सीखते रहें, या जिस तरह की भी चीज़ें वहाँ पे देखते रहें, क्योंकि अक्सर औक़ात ये होता है कि वालिदैन के मोबाइल में भी कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। बाज़ औक़ात कुछ प्राइवेसी की चीज़ें होती हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों का जो एक्सेस है वो नेट पे हो जाता है, या यूट्यूब पे हो जाता है, या दीगर सोशल मीडिया की जो साइट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे कुछ बाज़ औक़ात फ़हाशी वाला मवाद भी जो है ना वो बच्चों को नज़र आ रहा होता है, या दीगर ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, लेकिन वो बच्चे जो है ना वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए, या यूट्यूब, फेसबुक या दीगर जो साइट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उनकी रसाई हो जाती है। तो इस तरह जो बच्चों की एक अखलाकी जो है वो गिरावट शुरू हो जाती है। बच्चों का जो एक जहन होता है वो बचपन से ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है मोबाइल के इस्तेमाल करने से। तो अब बात की जाती है कि ये जो बच्चे हैं आजकल, जो हमारी नौजवान नस्ल है, आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो कम से कम जिस बच्चे से भी मिलता हूँ तो हर 4 में से जो है ना वो हर 5 में से 4 बच्चे जो हैं वो पबजी के जो है ना वो दिलदादा होते हैं। वो पबजी बहुत ज़्यादा खेलते हैं, और उनके वालिदैन भी उन बच्चों के पबजी खेलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम देखते हैं कि ये पबजी की जो है वो एक जो आदत बच्चों को लग चुकी है, तो उसको किस तरह जो है ना वो छुड़वाया जा सकता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे जो पबजी की जो एक लानत है, या पबजी का एक जो लत लग चुकी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है ना इससे दूर हो जाएं, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपने बच्चों को कोई दूसरी ऐसी एक्टिविटी जो है ना उसमें इन्वॉल्व करना होगा, जिसको वो करते हुए वो जो है ना वो पबजी से हट जाएँ, या मोबाइल से वो जो है ना वो पीछा छोड़ दें। तो उसके हवाले से आप लोगों को जो है ना वो मुख्तलिफ़ ऑप्शन इस्तेमाल करने होंगे। मसलन वालिदैन को टाइम निकाल के बच्चों के साथ कुछ दीगर हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है ना वो परफॉर्म करानी होगी। मसलन जिस टाइम बच्चे की जो है ना वो ज़्यादा शिद्दत से वो बच्चा जो है ना वो चाह रहा हो कि वो उस वक्त पबजी खेले, तो आप घर में कोई और अदर एक्टिविटी शुरू करा दें जो आप अपनी निगरानी में शुरू करा सकते हैं। ख़ास तौर पे जो है ना आप घर में बैठ के ही मुख्तलिफ़ जो खेलें हैं, जो मुख्तलिफ़ खेल हैं, वो आप बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर दें। तो बच्चों का जो जहन है वो जब आपके साथ खेल रहा होगा तो बच्चों का जहन उससे हट जाएगा। तो या आप ऐसा करें कि जिस टाइम बच्चों का जो है ना वो पबजी खेलने का दिल कर रहा हो, तो उस वक़्त बच्चों को आप बाहर घुमाने फिराने ले जाएं, या आप किसी जो है ना उस टाइम जो है ना किसी दिन किसी रिश्तेदार के घर चले जाएं, किसी दिन किसी पार्क में चले जाएं, किसी दिन किसी जो है ना वो दोस्त के यहाँ चले जाएं, या किसी दिन जो है ना आप कोई और ऐसी एक्टिविटी जो है ना
وہ اس کو کرنا سٹارٹ کر دیں، تاکہ جو بچے ہیں کچھ دنوں کے لیے جو ہے نا وہ ان کا ذہن جو ہے وہ پب جی سے ہٹ جائے۔ جب کچھ دنوں کے لیے وہ جو بچوں کا ذہن ہے وہ جب پب جی وغیرہ کھیلنے سے ہٹ جائے گا، تو ایک طرح سے وہ بچوں کا مائنڈ جو ہے وہ ریفریش ہو چکا ہوگا، ان کی ایک طرح سے کچھ حد تک عادت کم ہو چکی ہوگی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آج کل جو ہے نا وہ سب سے اہم اور سب سے جو مناسب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے نا ترکی ڈرامہ ہے ارطغرل غازی، تو انہوں نے وہ پاکستان ٹیلی ویژن پر جو ہے نا وہ آن ایئر کرنا شروع کرا دیا ہے، تو وہ اردو ڈبنگ میں دستیاب ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈرامہ دیکھا کریں، یا پھر بچوں کو جو ہے نا وہ موبائل یا کمپیوٹر وغیرہ میں جو ہے نا یا پی سی پہ یا لیپ ٹاپ پہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈرامہ دیکھیں، کیونکہ بچے دیگر چیزیں بھی دیکھتے رہتے ہیں، بچے جو ہے نا اور بھی بہت سے ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، فلمیں وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہی یہ اچھی بات ہوگی اگر ہم بچوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے ارطغرل غازی دیکھنا شروع کر دیں۔ ارطغرل غازی دیکھنے سے جو ہے نا وہ بچوں کے اندر یہ اسلامی جو تاریخ ہے اس کو جاننے اور سمجھنے کا موقع ملے گا، اور ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم جو ہے نا ہماری جو اسلامی ایک تاریخ ہے یا جو ہماری ایک جو ہسٹری ہے جو اسلامک، تو اس میں کیا ہوتا تھا، اور جو ہے نا وہاں پہ ہم مسلمان جو ہے نا وہ کس طرح جو ہے نا اپنے کردار میں ایک طرح سے جو ہے نا وہ بہت آگے تھے، بہت ہی جو ہے نا اعلیٰ تھا ہمارا کردار، اور ہم کس طرح جو ہے نا وہ چند لوگوں سے جو ہے نا ایک بڑی سلطنت شروع ہوئی تھی، اور ایک اسلامی دور کا جو ایک سنہری دور ہے وہ شروع ہو گیا تھا اسلامی تاریخ کا۔ تو اگر ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ارطغرل غازی دیکھنا شروع کر دیں تو کیا ہی یہ اچھی بات ہوگی کہ وہ بچوں کو جو ہے نا بجائے اس کے کہ وہ پب جی کھیلتے رہیں یا پب جی میں مبتلا اس کی لت میں پڑے رہیں، تو ان کے ساتھ آپ ارطغرل غازی دیکھنا شروع کر دیں، یا بچوں کے ساتھ کوئی اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا اسلامی جو تاریخ کی جو کتابیں ہیں، آپ جو ہے نا بیٹھیں بچوں کے ساتھ، انہیں کہیں کہ آپ ان کتابوں کو پڑھ کے جو ہے نا وہ آپ کو سناتے جائیں، بچوں کے ہاتھ میں کوئی اچھی سی کتاب دیں اور بچوں سے کہیں کہ وہ اس کتاب کو ریڈ آؤٹ کرنا شروع کر دیں۔ جب بچہ وہ کتاب ریڈ آؤٹ کرے گا تو اب بچے سے آپ پوچھیں کہ ہاں بھی آپ کو ان لائنوں میں آپ کو اب کیا سمجھ آ رہا ہے، تو بچے آپ کو بتائیں گے جو ان کی سمجھ کے مطابق، جب وہ پڑھ کے جو چیز سمجھ رہے ہوں گے تو جو بچوں کو سمجھ آ رہا ہوگا وہ تو جو ہے نا وہ بچے بتا دیں گے، جو ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہوگا تو آپ ان سے کہیں گے کہ آپ جو ہے نا اس کا جو ہے نا بچوں کو مطلب سکھانا شروع کر دیں کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے یہ ہوگا کہ بچے جو ہے نا ان کے اندر جو مختلف بکس ہیں ان کے پڑھنے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، اور اس طرح بچوں کو جو ہے وہ منتخب جو بکس وغیرہ ہیں وہ پڑھانا شروع کر دیں، اسلامی بکس جو ہے نا وہ پڑھانا شروع کر دیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، ادب کی کتابیں ہیں، اور اسی طرح جغرافیہ کی کتابیں ہیں، جنرل نالج کی کتابیں ہیں، آپ بچوں کے ساتھ وہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دیں یا بچوں سے پڑھوائیں، تو اس طرح جو ہے وہ بچوں کے اندر ایک ہیلدی ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، بچوں کے نالج میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی آپ کے ساتھ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، آپ کا جو بچوں کے ساتھ ٹائم ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھا گزرے گا۔ آج کل کیونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال چل رہی ہے تو جو زیادہ تر والدین ہیں وہ گھروں میں ہی بیٹھے ہیں، تو کیا یہ اچھی بات ہوگی کہ وہ بچوں کے ساتھ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور وہ اچھا وقت گزاریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بچے جو ہے نا وہ پب جی میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بچے جو ہے نا ہم بڑوں کو دیکھ کر ہی پب جی وغیرہ کھیلتے ہیں، یا موبائل کی لت میں وہ مبتلا ہم بڑوں کو جو ہے نا وہ دیکھ کے ہوتے ہیں۔ تو ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ ہم جو بڑے ہیں تو ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں، کسی کے ہاں ایز اے مہمان کے طور پر بھی جاتے ہیں، تو کیونکہ ہم ان کے گھر چند گھنٹوں یا چند منٹوں کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم سب نے اپنے اپنے موبائل اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم اپنے جو ہے نا وہ موبائل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو موبائل ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ موبائل ہمارا آن ہوتا ہے، ہم موبائل پہ جو ہے نا وہ میسیج پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کو کال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بچے ہیں وہ بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی کام کی چیز ہے جو ہے نا ہمارے بڑے جو ہے وہ 24 گھنٹے موبائل میں ہی مبتلا ہوتے ہیں، یا 12 گھنٹے کے دن میں اگر 12 گھنٹے ہیں تو وہ 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے یا 6 گھنٹے کم از کم جو ہے نا وہ بڑے ہمارے جو ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔ جب بچے جو ہے نا ہر وقت ہمارے ہاتھ میں موبائل دیکھتے ہیں تو بچوں کو بھی ایک تجسس پیدا ہوتا ہے، ان کے دل میں بھی ایک شوق ہوتا ہے، ان کے دل میں بھی ایک حسرت پیدا ہو جاتی ہے کہ کیوں نہ یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں بھی ہونا چاہیے۔ اور کافی بچے جو ہیں وہ چھوٹی عمر سے ہی ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ان کے والدین بھی ان کو ایک موبائل دلا دیں، ٹچ موبائل وغیرہ، تو اور کافی سارے والدین جو ہیں وہ مجبور ہو کر
بچوں کی اس ناجائز جو ہے خواہش کو وہ پورا بھی کر لیتے ہیں، وہ مان بھی لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ہی بچوں کو مختلف گیمز وغیرہ موبائلز وغیرہ میں انسٹال کر دیتی ہیں۔ گیمز وغیرہ کھیلنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن گیم کھیلنے کا جو ایک سب سے جو ایک برا امپیکٹ ہوتا ہے وہ بچوں کی صحت پہ ہوتا ہے۔ صحت میں خاص طور پر جو بچوں کی آنکھیں ہیں، جو نظر ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور بچوں کی ایک جو جسمانی سرگرمی ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس سے پہلے اگر بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ ہوتا تو وہ پاسبل تھا کہ وہ بچہ باہر جاتا، کرکٹ کھیلتا، والی بال کھیلتا یا کوئی رننگ وغیرہ کا کمپٹیشن کرتا، تو وہ بچہ چل پھر کے کچھ ایکسرسائز وغیرہ بھی اس کی ہو جاتی، تو وہ ہیلدی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتا۔ اب جب بچے کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے تو وہ بچہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، تو ایک ہی جگہ پہ اس کے ہاتھ میں جب موبائل ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ گیمز وغیرہ کھیلتا رہتا ہے، تو جس سے اس کی جو ہے نا نہ صرف نظر کمزور ہو جاتی ہے بلکہ اس کی جو ایک ذہن ہے وہ بھی جو ہے نا ایک ٹینشن والی صورت میں آ جاتا ہے۔ وہ ذہن کی جو گروتھ ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ بھی کافی حد تک متاثر ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بچہ زیادہ دیر موبائل کے آگے بیٹھے گا تو موبائل پہ ہی بیٹھا رہے گا تو کافی سارے اس کی صحت کے اوپر جو ہے وہ برے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تمام والدین کو چاہیے کہ بچوں کو جو ہے وہ موبائل وغیرہ سے دور کریں اور بچوں کو جو ہے وہ موبائل کی لت میں مبتلا ہونے سے وہ جو ہے نا بچائیں۔ بچے جو ہے نا وہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ اگر والدین جو ہے نا وہ ایسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں گے تو جب ان کے بچے دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا اور بھی اچھی یا گیمیں کھیل رہے ہیں، کھیل کھیل رہے ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ اور بھی اچھی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہمارے بچے والدین مبتلا ہیں ان میں وہ پرفارم کر رہے ہیں، تو بچوں کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوگی کہ بچے بھی جو ہے نا وہ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں۔ دوستوں امید کافی ہے جو میری آج کی ویڈیو ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ لوگوں نے پہلے سے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ اور اس کے علاوہ میری اس ویڈیو کو جو ہے نا آپ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں ان پر بھی شیئر کرنا شروع کر دیں، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور ان تمام جو ہیں سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں وہاں پہ شیئر کرنا شروع کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ والدین تک میرا یہ پیغام پہنچے اور جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ جو موبائل وغیرہ ہے اس سے بچا سکیں، اور جو مختلف جو بچے گیمز کھیل رہے ہوں تو ان کی وجہ سے جو ان کی جسمانی صحت پر اثر پڑ رہا ہے تو وہ اس کو جو ہے نا اس کا تدارک ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔